من اصطفى بسنته العليا بصفاء الأداء شهادة أن لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى بسنة برهانه على نعما ونشهد أن من هو معصوم ومخدوم ومتبوع الورى محمود المنصب والمقام عند الله أكبرا أجدرا أزهرا أحمد الخلق محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ محمد امتیاز شمالی بازار خانگڑھ. ہمارے ہاں علماء کی کیسٹ خریدنے اور بنوانے کے لیے تشریف لائیں. محمد امتیاز شمالی بازار خانگڑھ. دیگر علماء کی کیسٹیں بھی ہمارے ہاں دستیاب ہیں. مکرمین الحاضرین المخاطبین المسلمین الموحدین المخلصین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، السلام علیکم. مسلمان قوم دے سامنے واز کرنا بالخصوص قرآن مقدس دے نام لیوا انساناں دے سامنے واز کرنا ہے تو بڑی جراءت اور جسارت، کیونکہ تقریباً 1500 سال کولوں اس امت دے ہر چھوٹے بڑے انسان دے پاس قرآن مقدس ایسی کتاب موجود ہے جس دے ہوندیاں ہویا دین یا دنیا اور جہان دے اندر نحوست یا بے برکتی دا نام و نشان نہیں رہ سکتا. جبکہ لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہاں دے سینیاں وچ اے پورا قرآن مقدس محفوظ ہے. کوئی بد قسمت گھر ایسا ہوئے جس وچ اللہ دا اے خصوصی انعام قرآن مقدس موجود نہ ہوئے، تقریباً اس جہان وچ جہان دے ہر چھوٹے بڑے مکان وچ مکان دے اندر مکین ہر چھوٹے بڑے انسان خصوصاً اس زمان قرآن مقدس کی اتنی بہتات ہے، فراوانی ہے، ارزانی ہے، شہرت ہے کہ اس قوم دے سامنے قرآن وچوں واز کردیاں یہ شرم ضرور محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم تو پہلے ہی قرآن پاک کو واقف ہو چکی ہے، پڑھے ہوئے گا پڑھنا پھر یہ مانا دارت. مگر جتنا قدر قرآن پاک عام ہے، مشہور ہے، سستی کتاب ہے، میٹھی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، برحمت کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے، جمال اور کمال والی کتاب ہے، حسن اور عدل والی کتاب ہے، انصاف والی بے حساب کتاب ہے، اتنا قدر ہی یہ مسلمان قوم اور اس امت دا انسان
اس قرآن مقدس کو لو بےگانہ تے ناواقف معلوم ہوتا ہے. اس واسطے واز اور نصیحت کرن والا انسان پہلے تو اس سوچ دے اندر کھو جاتا ہے کہ اس امت دا ہر چھوٹا بڑا فرد قرآن مقدس نو تو پہلے جاندا ہے، بیان کیا کیتا جائے، اور دوسری نظر نال دیکھے تو اس فکر چ پی جاتا ہے کہ قرآن مقدس نو سینے نال لگاون والی اس امت دے وجود تے قرآن دیاں برکتاں دی نشانی کوئی معلوم نہیں ہوندی. اس دی کیا وجہ ہے؟ بھائیو، سب تو بڑا مجرم بندہ جڑا دن قیامت دے پیش ہونا ہے اللہ دے دربار وچ، وہ بندہ ہے جس نے اپنے دل دے اندر جو کچھ یقین کیتا ہے اس دل والے یقین تے عمل نہیں کیتا. اس جیسا مردود کہ بد نصیب انسان اللہ دے دربار قیامت وچ ہور کوئی نہیں ہوگا. وہ بھی بہت بڑا بد نصیب ہے جس نے سرے کولوں اپنے دل دے اندر کوئی عقیدہ تے یقین بٹھایا ہی نہیں. وہ بھی بہت بڑا مردود ہونا ہے جس نے ایمان دے بعد پھر عمل صالحہ اپنے وجود تے چھکایا ہی نہیں. اس بھی بہت بڑا منحوس ہونا ہے دن قیامت دے اللہ دے دربار دی پیشی جس نے سرے کولوں قرآن مقدس دوتے اپنے ایمان اور عقیدے نو سیٹ ہی نہیں کیتا. مگر انہاں سب تو زیادہ بد نصیب تے مردود تے بدحال یہ کہ قرآن مقدس دے مطابق وہ عقیدے کا دعویٰ بھی کر دیں لوگ کہ ساڈا قرآن تے ایمان ہے، قرآن تے عقیدہ ہے، مگر جو کچھ وہ دعویٰ کر کے اپنے دل دے اندر عقیدہ رکھ دیں اس عقیدے نو نہ اپنے وجود تے کدے ظاہر بولو نہیں کیتا. ایسا انسان اللہ دے دربار دے اندر انسان نہیں لکھیا جاندہ، کیونکہ قانون یہ اسلام اور ایمان اور عقیدہ دل دے اندر رہندا ہے جب تک اس نو کڈ کے وجود دے اتے ظاہر نہ کیتا جائے اس وقت تک وہ انسان انسانیت دے دائرے دے اندر رہن دا مستحق نہیں ہوتا. اور دیکھ لو اج اکثر امت دا حال یہ ہوئے کہ نیک عمل کرنا تو رہ گیا درکنار، نماز روزہ حج زکات صدقات ایک ہے اس دل والے عقیدے نو ایک پانی دینا. خود جڑا عقیدہ اپنے دل دے اندر تے ایمان رکھے ہویا ہے اسے عقیدے دے مطابق اسے ایمان دے مطابق اپنی چال ڈھال مرنا پرنا جیونا اٹھنا بیٹھنا تکلم کلام یہ بھی اس مسلمان دے وجود دے اندر اج موجود نہیں. یہ وجہ ہے نماز پڑھتا ہے تو بے اثر، روزہ رکھتا ہے تو بے فائدہ، حج کرتا ہے تو بجائے رحمت دے الٹا لعنت، نماز پڑھے تو الٹا ایک ایک رکعت دے بدلے لکھ لکھ لعنت، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ فرماندن
رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑ لوگ ایسے ہیں جڑے قرآن دی تلاوت کر دیں بڑے سونے انداز نال، بڑے تقریراں دے دوران یا تلاوت دے دوران، قرات دے دوران، منزل تے تلاوت دے دوران وہ تلاوت کر رہا ہے تے جیڑا لفظ بھی منہ سے نکلدا ہے وہ پیچھے ہٹ کے وہ منہ تے لعنت دیندا ہے. والقرآن یلعنہ، قرآن دا ایک لفظ آدا ہے مولوی صاحبہ لکھ لعنت، صوفی صاحبہ پھٹے منہ تیرا، مار صاحبہ، خان صاحبہ، چودھری صاحبہ، لاٹ صاحبہ تیرے پڑھے تے لعنت، تیری تلاوت کیتی تے لعنت. کتنا بد نصیب بندہ ہے کہ منہ وچ قرآن تلاوت کر رہا ہے تے قرآن ہٹ کے وہ منہ تے بجے دے. کیوں؟ جڑا عقیدہ اس نے اپنے دل چ رکھا ہے اسے تے بھی عمل نہیں کر رہا. ساری نحوست بربادی ہی ہے. ظاہر طور پہ مسلمانوں کے اجتماع جلسہ بھی سن رہا ہے، کدے کدے نماز کی چکر بھی مار لینا ہے، روزہ ادا کر لیا ہے، صدقات خیرات کر رہا ہے، مگر یہ وہ عمل نہیں جس کے اتنے عقیدے کی دھاری تے بنیاد پھٹ رہی ہے. یہ تو ہے عقیدے والے ایمان والے بوٹے نو پانی دے والا عمل. ایک وہ عمل ہے جتوں عقیدہ شروع ہوتا ہے، اقرار کی تک کہ میرا قرآن نال ایمان ہے، مگر ایمان جڑا کچھ دل چ اس نو اپنا میدان چ کڈ کے اس نے ثابت نہیں کیتا. اس جیسا مردود اللہ دی اس کائنات کے اندر اور شخص کوئی. تے مسلمان قوم تے جدوں بھی نحوست تے بربادی آندی ہے وہ اس واسطے کہ اعتراف تے کرتا ہے کہ واقعی عقیدہ اے ہے، مگر اس عقیدے نو دنیا دے سامنے ظاہر نہیں کردا، عمل نہیں کردا اپنے وجود. حالانکہ جب دل میں ایک عقیدہ بیٹھ جائے جب تک اس پہ عمل نہ کرے اس وقت تک وہ انسان والے کھاتے چ نہیں رہ سکتا. پیغمبر ہی نہیں رہتا جب تک اپنے دل کے یقین سے عقیدے دے عمل کر کے میدان نہ دکھا. خود پیغمبر نہیں رہتا. ذرا خیال ایک دو مثال سنا میں تھوڑا سا جاگتے بیٹھے ہو، کوئی جیندے بیٹھے ہو، سارے جیندے پے ہو. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خطیب الرسل، ابو محمد کریم دا بابا پیغمبر، جد الانبیاء، انبیاء دا دادا پیغمبر. انہوں کو خواب اللہ پاک ایک حکم دینا ہے نیندر بیدار ہوئن اٹھن تا دل چ یقین پیدا بولو پیدا تھی. وہی سکون نہیں آیا جب تک اس دل والے یقین سے عمل کر کے دکھایا نہیں. لوگ دن جو پہلی رات خواب آیا اللہ سائیں فرمایا اپنی محبوب تو محبوب چیز جڑی ہے وہ قربانی دے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو سوچنے لگ گئے محبوب چیز کے لیے اٹھو سن 100 اس کا ذبح کیتا. دوسری رات ول خواب آیا، تیسری رات ول خواب آیا. خدا جانے انہیں نام مرادہ نو کوڑ سکھائیندہ کون ہے. خواب پیغمبر دا تے پیغمبر اٹھی کے سوچن بہ ونجے تے تعویلاں کرے جو کہ میرے پتر دے سر تے چھری بچ ونجے تے اٹھاں دے وچ ویاڑا کر چھوڑا. تیرے میرے جہاں کوئی پھاڑی تے بے ایمانی کرے تا کرے. اللہ دے پیغمبر دا خواب وہی ہے کہ نہیں؟
یہ اشارہ تھا ہے ہٹ دل دے اندر عقیدہ پیدا ہو گیا ہوں جے تھوڑی اسماعیل نو سبا نہ کرے سا وہ تھوڑی خواب دی حقیقت پوری نہیں ہو کیونکہ پتہ ہے کہ دل جڑی بات آ وجے تو جس سے یقین آ جاوے جب تک اس نے رڑے تے چاڑ کے میدان چ نہ کٹھو وہ تھوڑی بندہ بندیائی چ نہیں رہندا پیغمبر پیغمبری چ نہیں رہندا ایماندار ایمان دی حالت چ نہیں رہندا ہوا ہے عقیدہ پیدا ہوا ہے چاہے اپنے پتر کی گردن سے چھری کیوں نہ پھیر نہیں پائے گا میرے اسی دن او میرا 6 سال دا بچہ بلے بلے بڑے دل گردے کی بات 86 سال توڑی منگتا رہا ہے اپنے اللہ کا نو جی کوئی کہیں دے دروازے تے ون کے بھیک منگتا ہے آتا ہے اللہ سائیاں تیرے دروازے تے تھوڑ کائے نہیں میری جوانی مک گئی میریاں لٹکاں جوانی دیاں ختم ہو گئیاں قوت تے چمک تے دمک تے سمک تے جھلک میرے حسن دی جاندی رہ گئی ہوں میرے وچ طاقت کوئی نہیں میں چپ کر کے ودا ہم سوٹیاں سٹ گھٹیاں ہم اس ارادے تے جو ہوں میرے اللہ دے دیون دی مرضی کائے نہیں اے جوان آندے بچھے مجڑے ریت ٹبے تو لاندے پین ترائے نوجوان ایک دو دیکھو تو دوسرے دی شکل بھول ویندی ہے جے دوسرے کو دیکھو تو پہلے دی بھول ویندی ہے اج سامبھے ہوئے سنگھارے ہوئے معلوم ہوندا شوق سچوں ہن نکلے آندے انہاں دیاں ماواں نے نوا دھوا کے انہاں کو سین سر میں لوا کے ہوٹھاں تے لالڑیاں تے سرخیاں مچا کے لالا زار گلزار تاں رخسار بنا کے انہاں کو بھیجیا ہے انہیں آندے پیان تے دیکھ کے آدھا اللہ سائیاں میں تا چپ کیتی وداں پر جے انہاں دے نال دا ایک میکو بھی دیوے آ چتا تے کو ونگار تک رہونا ہی گھٹڑی پوندی اللہ پاکا تیرے دروازے چھوڑ کے نہیں اے بھی تک کہیں ماں دے جائے ہوئے کہیں پیو دی جھولی تاں چھاتی تو نندی آباد چکیتی میں اتنے سال تھی گئے 86 سال دی عمر تھی گئی میں کو بھی انہاں دے نال دا انہی طرح ایک لال چڈیا تو میں کوئی دنیا دے ڈالر دی خاطر تا تیرے کو نام پہ منگدا میں تا اس واسطے منگدا ہم کہ میرے بعد میرے دین دی گدی سنبھال بوے لوگاں کو دنیا دے راج تھاون کی تے پتراں دی ضرورت ہوندی ہے تے میں کو تا ضرورت آئی کہ میرا نام پیچھے زندہ رہے ونجے وجعلی لسان صدق فی الآخرین اے میرے اللہ میں تا آتھا کہ میرا نام پیچھے زندہ رہ ونیا تیری توحید دا علم تے جھنڈا بلند رہ ونیا اس واسطے میں کوئی دے چاہتا تیرا کوئی دروازے کے تھوڑ تا نہیں پئی آندی یہ آدھا کھڑا ہے تاں جو اگاں آ گئے آندن تے دروا دن سلام علیک سلام علیکم جناب یہ بھجدے دین گھر دو آدن وعلیکم سلام اٹھائیں خیر آئے میں تھوڑے واسطے کھانا چاہتی آواں انہیں گھر دے اندر داخل تھی دن تو پجت داند کھلاہا چنگا واہ کا ون کے ذبح کر کے تاں پتہ لگا ہے ماں
لبسا انجا بعجل حنیذ تھوڑی جئی دیر لگی تا جو پراتا بھری ہوئیاں ٹشاں بھری ہوئیاں ٹرے بھرے ہوئے تے چاپل بھنے ہوئے لپڑ گوشت دے بھنے ہوئے گھن کے گوا کے رکھیا نے آستی چڑھا کے باہیں کنج گیا دن کھاؤ میں دے بچڑے شالا نت پیا میں غریب دے دروازے تے اج میں اچے ٹبے تے چڑھ کے دے دا کھڑام اللہ سیاں اج تا مہمان کوئی نہیں آیا جنگر لے میں کھانا کھاواں شکر ہویا جی تساں آ گئے اللہ پاک تک گھن آیا ہے کھاؤ 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 مزے کرو میں تواڈے واسطے سارے دا سارا دان ذبح کیتا ہے فلما ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم فأوجس منہم خیفہ جڑے ویلے حضرت صاحب انہاں پلیتانو پراتانو اگاں دھکن او پچھا ہٹ ونجن ہاتھ پچھا کچھ گھلن حضرت صاحب اور سوچیا یارو سارا کچھ خرچ خبال میں انہاں دے کیتے کیتا ہے مگر ول بھی نہیں پہ کھاندے معلوم تھیندا کہ چورن ڈاکوئن میری دھگی یا جھگی کو اج کھرتی نگاہ نال نہیں دے دے ورنہ کھا ضرور گھلنا پسینہ متھے تے آ گیا ہے جڑے ویلے ڈر گئے پسینے تے شرابور تھینے لگ گئے مر کا ترائے جوان بھی سوچ گئے جو ڈریا بیٹھا ہے حضرت صاحب اس ویلے آکھن لگے لا تخف ڈر نہیں حضرت جی ڈرن دی ضرورت کائے نہیں اکے کیوں نہ ڈراں اکے تساں تا ڈرے بیٹھے ہو جو انسان انا ارسلنا الى قوم لوط اساں تا لوٹیاں دا جہ کپے ویندے پے جائیں لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرن پے ویندے آئے اساں اتو ہو رہے تے وچوں بولو بولے دے کیوں نہیں تساں اتو ہو رہو تے وچوں جی اندروں باہروں ہکو جگہ تو بولو باہروں ہو رہے تے وچوں اتوں بشری لباس پا کے آیا ہے تے وچوں تاساں ارسلنا الى قوم لوط ہائے تاساں نوری فرشتے ایک انگل جتنا زیادہ تو زیادہ پردہ سی بشری چمڑے دا جڑا اتو پائی کھڑے آئے وچو تاساں نور آئے حضرت صاحب اور آکھن لگے ہو بھلے مانسا ہو توڑے پہلے تا دسو میں داد تا اپنا نقصان نہ کراں او آکھن لگے بھلے مانے ساکو دسے آج اندر کے کرن پیا ویلا ہے سانو چار دیواری دیاں کنداں دے وچ دا ساکو پتہ کوئی نہیں تے بشری چولے دے اندروں دا ساکو پتہ کوئی نہیں پردیاں دیاں ہوٹاں وچ ویکھن والا عالم الغیب تے کون ہے نوری فرشتے آئے اساں بھی رسول آئے نور دے رسول آئے مگر ساکو پردیاں دے وچ دا پتہ کوئی نہیں لگا تو حقی رسول ہے پر تے کو پردیاں دے اندر دا پتہ کوئی نہیں لگا جیندا پیغمبر بھاویں نور دا بنیا ہویا ہے بھاویں خاک دا بنیا ہویا ہے پردیاں دیاں اوٹاں چ دیکھن والا کون ہے بولو تے جیڑا کرے رلا کلا جڑا کرے رلا آخو بولو کتنی داڑھی والا اور انصاف نہیں کرے گا ہلا ہلا چلو خیر کلا
بلے 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 جناب لوط علیہ السلام دی قوم کو تباہ کرن ویندے پے آئے اکھے والے ادے کیوں آئے اکھے ادے آئے آئے اللہ سائیں کو مقداراں داوے 86 سال دے ٹوٹے گزر گئے عمر دے تو تا چپ کیتی ودھاوے تو منگ منگ کے تھک پہ ہیں اللہ دے پیغمبرا اللہ سائیں فرمایا ہے ہن او تا چپ کر گیا ہے اونڈیاں طاقتاں مک گئیاں ساڈا نمبر ہون لگ گیا ہے عمر کے دل کا چپ کائنات دیا طاقتاں مک ولن تا اللہ پاک فرماتا ہے میری طاقت دی ابتدا ہوندی ہے جوانی دے اندر جے میں دیواں ہاتھ چاہت لوگ آکھنا ویکھو پیغمبر جو اپنی کشوت نال پتر گھن گدا میں اس واسطے روائی بھی رکھیا ہے ترسائی بھی رکھیا ہے سکائی بھی رکھیا ہے روئندہ بھی رہ گیا چپ کیتی رکھی منگ منگ کے چپ کر گیا ہے جڑے ویلے پتہ لگ گیا کہ ہن اللہ دی مرضی شک نہیں دے کائے نہیں دیون تے اس ویلے اللہ فرماندا ون کے میرے ابراہیم کو آکھو بڑھاپیاں دا خیال بھی نہ کرے اپنی بیوی دے بڈھڑے ہون دا خیال بھی نہ پیا کرے اے دنیا دے اسباب دی ضرورت ہوندی جدا میری مرضی بن ونی او میرا پاک پیغمبر کوئی اٹھی بھی نہ سکے اپنے کھٹڑے تو جے دیون تے آ ونیا تا اندر دے علاج میں آپ کر سکدا کئی ڈاکٹر دی ضرورت کہے آیا تے کو دسن واسطے کہ اللہ پاک تے کو مٹھی مراد دیونی ہے پتر دے سی اچھا واہ بھائی سبحان خیر گلاں چل دی رہی آگا اتنے منتیں تے سماجتاں دے باوجود اللہ پاک چپ کیتی رکھی جڑے نے تھک پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویلے اللہ پاک دتا معصوم بچہ تے دنیا تے جگ تو وکھرا تے کمال ہے اجر توڑی رج کے پیار ہی نہیں کیتا تے اللہ پاک فرماندے ذبح کری کو کہ کر خواب دی حالت نظر دی حالت ایک اشارہ کیتا اللہ پاک نے اشارے کرن والا اللہ کریم مگر کو بجھر والا خلیل خلیلہ دل گھاٹے دوست کو گھاٹے پیار رکھن والے کو خلیلہ دل اللہ سائیں فرمایا ہے میں بھی بہو پیغمبر چنن مگر خلیل میں دو بنائے نہ تیجا خلیل میں کوئی نہیں بنایا یا تو ابراہیم خلیل اللہ کو چنے ہے یا محمد خلیل اللہ کو چنے جیلے پتر مل گیا رات کو خواب ایک اشارہ پہ مل گئے حالانکہ دیہاں بھی اللہ پاک آکھ سکدا بیداری دی حالت بھی جاگدیاں بھی اللہ کریم آکھ سکدا مگر نیندر تہیں کیتا ہے کیونکہ نیندر دے بعد اندر تعلق صرف دل نال ہوندا ہے پیغمبر دا سارے وجود نالو کرنٹ ختم تھی ویندا ہے تے دل جاگدا تے بیدار رہ ویندا ہے اللہ دے پیغمبر دا پیغمبر دے دل وچ کدے کوئی غلط بات نیند وچ نہیں آ سکدی اللہ کریم فرماندا تے عقیدہ تے یقین بھی دل وچ ہوندا ہے میں نیندر دی حالت دی گل دسی مگر نیندر والی گل تے بھی پیغمبر نو اتنا یقین آیا جی چھری اپنے پتر دی گردن تے چلاونا شروع کر دتا دنیا نو سبق دیتا ہے کہ یقین دل چاہیے عقیدہ دل چاہیے یہ تھوڑی اس عقیدے بھی عمل کر کے اپنے وجود تے ظاہر نہ کرو وہ تھوڑی تک دل دا عقیدہ ہی نہیں رہ سکتا تے ایمان ہی نہیں رہ سکتا تے بندہ انسان ہی نہیں رہ سکتا پتر نو آدھا پوترا او معصوم بچہ بلے بلے روندا ہی نہیں
مطلب بچے کے دل دے اثر یہ تو پتہ نہ حضرت ابراہیم نالو جو میرے نالو ترکھا تا یہ کو سانا لائے میں دیکھ چکا جتے کو زبا پیا کریندا اے میں اپنے اللہ پاک دی طرف حکم سمجھدا تے میں ہن پوچھدا تیرے کولو فنظر ماذا ترا دسو میرا اسماعیل میری مرضی تا تیرے کوہن دی ہے ہن تیری مرضی کے میرے خواب کو سچا کرنا ہے یا کچھ ہور گل بات کرے ول ول منگا عمرہ شالا لما ہوئی دھاگا اج لگنی منڈی عشق دی ذرا موج دی سیڑھ تے آ جا پچھلے پہرے لال ڈھیا ہوں ویکھ یار تماشا شرمسار نہ ہون دے بچڑا وعدہ پورا کر کے دکھا چا اللہ دا پاک پیغمبر اپنے پتر کو پیادا ہے فل برمادا ترا ہن تو دے ساتھ دا ارادہ کیوے جے میں تے کو کون دا ارادہ کراں تے تیری مرضی کیوے ابو پترا دا یا آبات فالمات مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین او میرا ابا جان اے عشق دا سودا مشکل ہو گئی وت لاری مار کھلوے گھر بار لٹا معصوم کو وت ڈاری مار کھلوے منی چپ کے جھیل ون بابا مت دکھڑی امڑی روے پھر حاضر ہے کروا دا پورا تیرا یار ناراض نہ ہوئے یا بات فل ماں تو مر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے بیٹا اے جواب دے رہا ہے ابا سائیاں بلے بلے ان نہیں آدھا ہاں ہاں ابا سائیں چھری گول آؤ ول کرو چا پورا اللہ سائیں ہاں اتنی جلدی تو کوہن والے کو نہیں جتنی کسن والی سرکار رو کہ بات فعل ابن فرماندہ یا بات زبا پادل یا بات فعل ما تو عمر ابا جی بڑی دیر چا کیتی رات دا چا کو مالک آکھیا ہے تے ہر وقت بھی گزرتا پیا ہے ول بھی پوچھتے پے ہر جے دیر چا کرو تے ول اتنے چھڈ کے چاکھے اتنی ڈھل کیوں لائی ہن میں تہاڈی قربانی منظور کہے نہیں کریندا نا من اللہ دا ہن چھریاں دیر نہ بھجے چا پتھر جڑا ایتھے لبھدائی پتھراں دا علاقہ پہاڑ دے دامن چا پتھر تے مار میرے سر تے پڑھ تکبیر اللہ کرے جلدی میری جان نکلے تے اللہ دے دربار سے اے قربانی منظور تھی باپ کو ان یقین آئی بیٹے نو اپنی باپ دی گل سن کے یقین آ گیا ہے وہی عمل کرنے واسطے تڑپدا پیا ہے وہ بھی عمل کرنے واسطے بولو تڑپدا پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کی تلہو
للجبین متھے دے بھار لٹایا کہ بھار کینوں حضرت اسماعیل کو بچے کو کہ بھار لٹایا اٹھانا سٹیا کے متھے دے بھار کلہو للجبین متھے دے بل لٹایا کچھ والا ذبح تھیون والا بھی تیار ہے ذبح کرن والا بھی تیار ہے تے بابے بڈھڑے کا جنازہ ہی تیار ہے اور ادھر اللہ بھائی بڑھڑے تو کئی ناراضگی نہیں تو جلسے تے نہ آیا کرو تو بخشے بخشائے ہو بزرگ ہو اچھا چھوڑا چھکرا دے حق دعا کی رکھی کرو اتنے آتے ہاں نہ ساڑیا کرو یہ آیا تو تھوڑے سجاگ تھی کہ ویسا نہیں تو کم از کم منہ تو پرا پھیر پاؤ کنڈ میڈو کر جا جو بخشیون والا مقام آتا ہے توجہ ہے بس جاگ دے بیٹھے بلے 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 یار بڑی اونچیاں میرا خیال ہے اللہ توجہ کر ہاں سائیں کلہو للجبین کلہو للجبین متھے دے بل لٹایا پچھو خلیحان مارکا کدی سنیا کرو نہ کھولو ملوٹیا کھولو کسے گو تے گوئیے جو ہے نا بھانڈ وہ کیا دل پت رکھیا ابا سائیں اکھی تے بدھو میریاں تے ہاتھے رکھ دیکھو پیغمبر دی اتاولی دیکھو تے صدق دلی دیکھو تے ہی بے ایمان دی تاکی دیکھو سائیں میری اکھی تے بدھو متا پتر پیو کو دیکھے تے شفقت پدری تے شفقت پسری والا دریا آپا تے بھیڑ نہ پوین تے قربانی کے رہی ضائع نہ تھی ونجے قربان جاواں قرآن پاک نے کہنے نکھیرے کر دیتے قرآن آتا ہے یا بدخل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے میرا بابل جلدی کر ذبح کر میرے کو یا پتھر نال میری جان ختم کر جلدی کر تے متا سمجھے دے کو پیر سی تے پھڑک نہ پڑے نہیں انشاء اللہ من الصابرین انشاءاللہ میری روح بے قرار نہیں تھی تو جمعے کو پتا ہے کہ کھلنے والا کون ہے یہ جان دی ہوئی تو سیکھ تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ جو یہاں لکھ جانا بھی خرچ تھی وجہ کہ تا آنکھے جی میں ہوں راضی ہاں بابل میرا اجر بھی سودا میں کو سکتائی جو لکھا جان کھل کے راضی تھی پڑے تو جلدی کر میری جان نکلے یا تا دل تیری زبان سن کے یقین نہ آیا یہ یقین آ گیا ہے تا عمل کرن دے اندر دیر نہ کر تیرے دل یقین آیا ہے عمل کرن دے اندر دیر نہ کر
جڑی چیز تے یقین آوے عقیدہ جمونے اودے تے عمل نہ کرن دے نال نہ ابراہیم خلیل اللہ رہ سکدا ہے نہ اسماعیل ذبیح اللہ رہ سکدا ہے. حالانکہ اللہ دا پاک بندہ گوادا انشاء اللہ من الصابرین. فرکن دی ہلن جلن دی بے قراری تے بے صبری کرن دا مظاہرے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. جدا گھنن والا اللہ ہے تے ہن تڑپار کیڑی گل دا مالک جدا گھندا پیا الا للہ و انا الیہ راجعون. آئے بھی اڈاؤں آئے تے بننا بھی اڈائی مارکا دن کے پٹی سے پٹی بچ پوے تاکہ تو میرے کو نہ دیکھے. میں بولو کہ قبر والا 7 گز مٹی تو تلے کی دیکھ کھلتا ہے. ان کے آپ مولوی کھلے واد کرے دے جو اکھی تے پٹی سے بدھو تاکہ اکھی کو اکھی دیکھیں کہ 6-7 گز مٹی تو تلے پہ آتے کہ کھڑا گا میں قرآن سر تے چاتی کھڑا وے لنڈی چیڑی تے کیڑائی بوجھ گھندا ہے اکھے تلوں پکا پھر ہور کے دوں ہندوستان جو بول کے کھڑنا ہونے پاؤ گے. یہ تو ہے جڑا قرآن پاک دے لفظ قطعی منکر ہوئے اور کیا ہوتا ہے. قرآن پڑھتا بھی کھلا ہے آخر یہ کہ میرا ایمان قرآن نال ہے مگر قرآن بھی ایک بات ہی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں. اور دسو کہ وہ کافر ادارے کھل کے آنے پہنچن. یہ تو بندے کا کرتوت ہے کہ جڑی چیز کو عقیدہ سمجھتا ہے جس کو ایمان سمجھتا ہے وہ عمل کرنے کی بجائے وہ الٹا تردید کرتا ہے. اور کیا بدبخت ہوتا جہان ہے. تو علاقے کے مردے سنتے دسو جٹاؤ تے سنتے نہیں مولیاں دے کون نہیں سنتے. والتا تھا تو سب بخشا ہوا علاقہ ہو نہیں تو عام طور سے جٹ سے مولوی کی لڑائی ہوتی ہے بھیڑ ہوتی ہے. شکر ہے آخو الحمدللہ جی اتفاق ہے تا ہے نا بھائی اکھی تے پٹی بچ ونجے تو اکھ دیکھ بولو نہیں سکتی. چھڑی پٹی کپڑے دی بچ ونجے تو نہیں دیکھ سکتی. 6-7 گز مٹی 1000 من مٹی تو تلے تے او بھی اکھ او جے روح دا کرانتی کہے نہیں ول او دیکھے تو ول ان کے آدھے مردہ ول سدھا کو خدا جڑا وچ لکا پیا وہ مردے کا تو کام نہیں ہے. جیندا اتنا نہیں دیکھ سکتا تو مویا کتنے دیکھے. خیر ہر کے بعد آباد چلو اگا کوئی پٹی چھٹی نہیں بچی. کلہو للجبین متھے دے بل لٹا کے اپنے پیروں لہا کے تے اس جگہ تے پیر رکھیا حضرت صاحب تے چھری کو بیٹھے پین کہ دھار دی چنگی ہے کہ نہیں ایک وار نال پھر قلم اسی کے کائنا اللہ پاک تو تار رکھی ہوئی ہے تے بیٹھا پہ اللہ پاک اگے چپ رہا مولا قدوس جڑے دکھا اس کے پیر گردن تے رکھے حضرت ابراہیم صبر دا مقام پی کے صبر دا پیالہ پی کے بمبل کپڑے دا حضرت اسماعیل دا ہلدا جلدا نہیں پیا سنگھیا ہوا ہے سنگھاریا ہوا ہے سیر سر میں لگائے ہوئے خوشیاں لگی ہوئی اج اللہ دی بہشت دیاں کوٹھیاں لگدا پیا. حضرت صاحب فیصلے پے ہوندے زمین دے اوتے چکائی پے ہوندے مکے عرش برین دے اوتے. حضرت صاحب اور جڑے ویلے اپنی چھری دی دھار ویکھی اللہ دکھا ہے جو ہن تا ایا دیکھ کے وہیندا ہے. اللہ پاک آدا ہے لا بینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. کھڑی یا ابراہیم قد
تقدس دی کہ تیرا نام ہی بلند ہونا ہے آخری پھلن دے ذریعے نال ہونا ہے پر جے اے اج کپی ونجے گردن توبہ کدے پھل نہیں گھلنا ونا اشارہ محمد رسول اللہ کو کیتا ہے اللہ کریم دے پاک پیغمبر کو اللہ فرمایا ہے ہٹا کے چھری میرے اسماعیل دی توہین نہ کر وفدینا ہو بذبح عظیم اللہ کریم فرماندا ہے میں دل والی قربانی کھلنی آئی دل تیرے دے اندر محبت والا ایک ایک خانہ اسماعیل علیہ السلام ملی ویندا میں اوہ محبت قتل کراونی آئی او دل دے اندر محبت ختم ہو گئی ہے تیری اور محبت راسی تے دل دے ہر گوشے دے اندر ایک میں اللہ پاک یقین آیا ہے تو عمل کیتا ہے کہ نہیں بولو بولو وہ مسلمان کیویں ہے جڑا دل وچ عقیدہ بھی رکھے یقین بھی رکھے کہ قرآن پاک نال میرا ایمان قرآن جو کچھ آکھے بالکل ایمان واقعی جو کچھ قرآن نے سنت نے بیان کیتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے میں اسی طریقے نال زندگی گزارنی یہ سارا دعویٰ کریندا ہے مگر اگر دلیل کوئی نہیں عمل کوئی نہیں نمونہ کوئی نہیں سیرت کوئی نہیں صورت کوئی نہیں کردار کوئی نہیں وہ امال نہیں وہ لطافت نہیں ریاضت نہیں صداقت نہیں شرافت نہیں امانت نہیں وہ ولایت نہیں کفالت نہیں کفارت نہیں نعمت نہیں عظمت نہیں حدت نہیں صباحت نہیں محنت نہیں معونت نہیں عمل نہیں عدل نہیں فضل نہیں نسل نہیں غسل نہیں عقل نہیں شعور نہیں عبور نہیں وہ نور نہیں وہ حضور نہیں وہ مقام نہیں وہ نظرت سرور نہیں وہ باغبانی نہیں وہ با امانی نہیں وہ شادمانی نہیں خوش بیانی نہیں وہ پکا لسانی نہیں حتیٰ کہ سب کچھ موجود ہے مگر اس دعوے کی دلیل اس کے وجود سے موجود نہیں اس دیا مردود کے بد نصیب بندہ ہو اللہ کی مخلوق کے کوئی جو دعویٰ کر ایمان دا عقیدے دا تو اس کے مطابق عمل کرنا لازمی ہے باقی جڑا عمل نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات قربانی یہ تو ہے جو تیرے دل میں عقیدہ ہے اس عقیدے واسطے پانی بن کے آوے یہ ٹھیک ہے جو عمل نہ کرے تو عقیدے کا بوٹا پھک جاتا ہے مگر جو عقیدے والی نشانی والی دھاری دے عمل وجود پہ نہ کرے تو ایمان کا بوٹا سڑ جاتا ہے اللہ مثال سن لو اسا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ بے مثال ہے بولو یہ شاید اللہ دا پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے پر پیغمبر بے مثال آخو پیغمبر کہ مغالطے نہ پایا بن جائے اگے سنتے ہوں سے جو اللہ پاک بے مثل بے نا ہوں بھی نہیں آتے نام لو وہ بھی صاحب پچھلا بندہ سمجھا پہ اور تیرے نال والا پچھلا ہی لوگ آخر بے مثل اللہ پاک بے مثل تے بے ہوں یہ کوڑ چھوڑ دیو آخر مسئلہ یہ ہے اللہ بے مثل تے محمد بے مثال خدا دی مثل کوئی نہیں تے محمد دی صلی اللہ علیہ الوہیت میں خدا دی مثل کوئی نہیں تے صداقت نبوت وچ محمد دی مثال کوئی نہیں جب تک محمد رسول اللہ کو بے مثال نہ منے اس وقت تک ایمان دی دولت نصیب نہیں ہونی مگر انداز اور قرآن پاک آخیا ہے محمد کریم دی مثال کوئی نہیں بے مثال پیغمبر جس دی حرکات بے مثال سکنات بے مثال سوغات بے مثال آیات بے مثال عادات بے مثال
انوار بے مثال، نیازات بے مثال، نغمات بے مثال، فلکیات بے مثال، آنات، مکانات، زمانات، رعانات، رعوزات، نظوبات، ریاضات، اطاعات، لطافات بے مثال، حتیٰ کہ محمد کریم دی طرف جڑی سوٹی دی نسبت تھی گئی ہے سوٹی بے مثال، جس خچر دی نسبت تھی گئی ہے خچر بے مثال، جس ممبر دی نسبت تھی گئی ہے ممبر بے مثال، جس بستر دی نسبت تھی گئی ہے بستر بے مثال، محمد آپ بے مثال، محمد نال جو چیز بھی مس ہوئی یا ٹچ ہوئی یا تصور پیدا ہویا یا خیال پیدا ہویا، اللہ پاک نے اس نے بے مثال بنا دیتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ محمد کریم دی بات منن والا امتی بھی امتی بے مثال، اور جس نے محمد کریم دی بے مثالیت تے یقین نہیں کیتا وہ کافر ہی بنیا ہے، تو کافر بے مثال۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بے مثال پیغمبر ہے، کہ بات ہی صاف ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے متعدد مقامات ذکر کیتا ہے کہ مخلوق ہونے کے باوجود تمہیں ساری کائنات وچ ہر چیز دی مثل مل پسی مثال، مگر محمد الرسول اللہ دی مثال نہ ملتی، حتیٰ کہ محمد کریم دی جماعت، حتیٰ کہ محمد کریم دے ازواج، انہوں نے بھی اللہ پاک خطاب کرتے فرمایا کیونکہ تاری نسبت تے تعلق میرے محمد نال ہے او بے مثال ہے، تسا ازواج محمد کریم دی بھی بے مثال۔ اللہ فرمانے لئی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، او میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی سید چھاون والیاں مائیاں، یا نساء النبی، اے میرے لاڈلے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دیاں بیویاں، لستن کأحد من النساء، جدن کو میں عورتاں پیدا کرن لگا تو قیامت تیری مائیاں آمنیاں، پیغمبراں دیاں ماواں بھی ہیں، پیغمبراں دیاں پھیڑی بھی ہیں، پیغمبراں دیاں دھیری بھی ہیں، پیغمبراں دیاں بیویاں تے گھر والیاں بھی ہیں، لستن کأحد من النساء، ساری کائنات اگلی تے پچھلی دیاں جتنی مائیاں ساریاں کٹھیاں کھڑیاں کیتیاں ونجن تے مقابلے دے اندر تسا جتنیاں بیویاں ہو محمد رسول اللہ دیاں تواڈے وچوں کہیں ایک بیوی کو میدان چ کڈھاں اودے 14 طبقہ دیاں عورتاں موجود ہن، لستن کأحد من النساء، 14 طبق دی کائنات دیاں مائیاں ساریاں کٹھیاں ہون تے تواڈے وچوں ایک نوں نکھیر کے کرا چا کھلا علیحدہ تے الگ کر کے میں آکھاں جے اے محمد کریم دی گھر والی او مائی تواڈے طرح ہے تے ان دے طرح ہے او تواڈے طرح ہے۔ اللہ فرماندا نہیں یہ محمد دی مثال دنیا چ کائی نہیں، انہیں عورتاں وچ تساں محمد کریم دیاں گھر والیاں تواڈی مثال بھی دنیا چ کائی۔ جو جو چیز محمد کریم دے پاسے نسبت تھی گئی وہ چیز دی مثال دنیا تو مک دی گئی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، مصطفیٰ محمد کریم دا رخ تے چہرہ ایک شیشہ ہے، ہر شیشے دے اندر کچھ نہ کچھ داغ تے کچھ نہ کچھ کلتن
تے کچھ نہ کچھ عیب ہوندا ہے، مگر محمد کریم دا چہرہ یہ دے ہے کہ انسانیت دے چہرے ویکھنے ہوے، محمد کریم دا چہرہ یہ دے ہے کہ 14 طبق دی کائنات دی انسانیت دے چہریاں نو ویکھنا ہوے تے محمد دا چہرہ شیشہ موجود، روح مصطفیٰ وہ آئینہ، محمد کریم دا چہرہ یہ دیا شیشہ ہے، یہ دیا آئینہ ہے، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ اس جہان محمد دے نال دا کوئی، اللہ فرماندا ہے نہ خود میری دکان محمد دے نال دا کوئی، اس واسطے کیتا ہے تاکہ جو چیز بھی محمد کریم دے نال لگونی وہ بھی بے مثال بن دی جائے، حتیٰ کہ جس گھوڑے تے محمد کریم چڑھ گیا ہے گھوڑے دی مثال کائے نہیں، جڑے سوٹے نے محمد رسول اللہ ہاتھ وچ پکڑیا اس سوٹے دی مثال کائے نہیں، جڑے ممبر تے محمد کریم بہ رہا ہے خطبہ چ دیتا اس ممبر دی مثال کائے نہیں، جڑے بسترے تے محمد رسول اللہ بہ رہا ہے اس بسترے دی مثال کوئی نہیں، یا وجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھنے پے حضرت عثمان کو لو، او عثمان اے جی میری گھر والی عائشہ دے تے تہمت لگی ہوئی ہے، لوگ گلیاں دے اندر بڑے بڑے رام کہانیاں مچائی دے، بلا تو دس حیات شرم دے کھوا تیرا دل کیا دا میری عائشہ تے غلطی ہو سی کہ کوئی نہ، اگو حضرت عثمان آدا ہے یا رسول اللہ 9 سال تھی گئے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اور تا کوئی ویکھے یا نہ ویکھے مینوں اللہ دی قسم ہے میں تا بڑا ٹوئے ٹوئے کے بے دھر آئے گیا ہاں، جدوں تساں کپڑے پاتی کھڑے ہو ادھر بھی میں بے دھر آیا ہوئی ہاں، جدوں تواڈے کپڑے لائے پون کھجڑے تے پئے ہون تواڈے کپڑیاں دے بے دھر آئے ہوئی ہاں، تواڈی چار پائی جدوں تے بستر تواڈا وچھدا میں اون بھی بے دھر آیا ہوئی ہاں، تواڈے وجود بھی بے دھر آیا ہوئی ہاں، اللہ پاک ذات دی قسم کھا